ایمان لانا اور ایمان پر جم کر رہنا اور ایمان پر مرنا اور ایمان پر مرنے کے طریقے، حسن خاتمے کا نسخہ فرمود حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتضی، یعنی ایمان لانا، پھر استقامت، ساری زندگی اللہ ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا، نفس و شیطان کی غلامی سے بچنا اور تمام معاشرے اور سارے عالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور عالم زمانے سے بالکل نہ ڈرنا کہ زمانہ ہم کو کیا کہے گا، ہم کو مٹا سکے، یہ زمانے میں دم نہیں۔ یہ مت ڈرو کہ زمانہ ہمیں ہنسے گا، اگر زمانہ ہنسے گا تمہیں رونا نہیں پڑے گا قیامت کے دن، آپ ہنسو گے زمانے کو رونا پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہنسنے والا احمق ہوگا، اللہ اور رسول کا باغی ہوگا، اللہ والے تو آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ کی دین پر قائم رہتے ہیں ان کی پارٹی بہت بڑی ہے، یہ مت سمجھو کہ ملاؤں کی پارٹی تھوڑی ہے، ملاؤں کی پارٹی تھوڑی نہیں ہے۔ دیکھو ایک شخص اللہ والا بنتا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ سوچیے، ساری روئے زمین کے اولیاء اللہ اس کے ساتھ ہیں، تمام فرشتے بے شمار اس کے ساتھ ہیں، سارے انبیاء اس کے ساتھ ہیں، تمام صحابہ اس کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور کس کا ساتھ چاہتے ہو؟ کیوں احساس کمتری ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا ملا بن جاؤں گا یا دین پر چلوں گا تو میں معاشرے میں کل بہت ہی کم معلوم ہوں گا اور لوگ مجھے حقارت سے دیکھیں گے، ہنسیں گے؟ اقلیت کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگ ہنسیں گے؟ افسوس ہے کہ یہ سورج کبھی نہیں اس بات سے ڈرتا کہ میں اکیلا ہوں، لہذا ٹوٹ ٹوٹ کر میں ستاروں میں منتقل ہو جاؤں۔ کبھی سورج نے یہ تمنا کی ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ستاروں کی اکثریت میں تبدیل ہو جاؤں، یا وہ جب اکیلا نکلتا ہے تمتماتا ہوا اپنی تابناک روشن چہرہ لیے ہوئے جب جس وقت نکلتا ہے تو ستاروں کو انگوٹھا دکھا دیتا ہے، ٹھینگا بلکہ یوں کرتا ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے، سارے ستارے روپوش ہو جاتے ہیں۔ ستاروں میں دم نہیں ہے کہ سورج کے مقابلے میں آ سکیں۔ اب اس شعر کو سمجھیے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، جیسے ستاروں کو دم نہیں ہے کہ سورج کا مقابلہ کر سکے، ایسے کسی اللہ والے کو کے مقابلے میں دور کائنات ساری ایک طرف ہو جائے اس کا ایک بال بیکار نہیں کر سکتی۔ اللہ اس معاشرہ اس کے میں کوئی طاقت نہیں، سارا زمانہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بلکہ اس کو بگاڑنے والے بگڑ جاتے ہیں اور خود وہ نہیں بگڑتے، کئی پشت بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کو ستانے والوں پر، ایک نبی کے قتل کرنے والوں پر، کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچانے والوں کا صرف وہی نہیں تباہ ہوتا، اس کی کئی پشت پر اس کی تباہی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا ساتھ دینے والے اور جو اللہ والی زندگی گزار لیتے ہیں، صرف ان پر خدا کی رحمت نہیں برستی، ساتھ پشت 10 پشت تک وہ خاندان تک اللہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے کہ میرے وفادار غلاموں کا غلام ہے، ان کی ذریات ان کی اولاد ہے۔ ابونا وہ جو فرمایا دیوار جو گر رہی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام سے کیا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اے خضر یہ میرے یتیم جو بندے ہیں یتیم، ان کی دیوار کو اٹھا دو، کیونکہ اس کے نیچے ان کے اس باپ کا خزانہ ہے جو باپ میرا وفادار رہ چکا ہے، جس نے نفس و غلامی کا مقابلہ کر کے میری مرضی پر اور میری خوشی کو ترجیح دی ہے، جس نے تمام خوشیوں کو آگ لگائی، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی ہم نے نفس کی خوشیاں، نافرمانی کی خوشیاں، سینما کی خوشیاں، ٹی وی کی خوشیاں، وی سی آر کی خوشیاں، عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کی خوشیاں، اور تاش کھیلنے کی خوشیاں، چرس و نشے کی خوشیاں، جتنی بھی خوشیاں ہیں دنیا میں سب کو اللہ والا آگ لگاتا ہے۔ کیسے لگاتا ہے؟ خوشی کو آگ لگا دی، خوشی ہم نے، تب پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا فضل کرتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سید احمد بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، ابوہما صالحہ کی تفسیر میں، یہ 2 یتیم بندے میرے، ان کا باپ صالح تھا، اس کی صالحیت وفاداری کی برکت اور اس کے وفاداری کے اوپر جو اللہ کا کرم نازل ہوا، تو ایک پشت پر نہیں ہوا کہ خالی اسی پر نہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کان ابا صابر، یہ ابو جو تھا، یہ ابا، یہ 7واں باپ تھا، 7واں
7 बाप جو گزر چکا تھا اللہ والا، اس کے 7ویں خاندان کے پشت پر 7ویں پشت پر یہ فضل ہو رہا ہے کہ اس کے خزانہ، اگر یہ دیوار گر گئی تو یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، خاندان والے دشمن لے لیں گے خزانہ، اے خضر اس کا دیوار کو اٹھا دو تاکہ ابھی نہ گرے، جب لڑکے بڑے ہو جائیں پھر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ خزانہ اپنا لے لیں گے یا نکال لیں گے، ابھی گرنے میں خطرہ یہ ہے کہ بچے کمزور ہیں، یتیم ہیں، ان کا خاندان دشمن ہوتا ہی ہے رشتے داری میں، وہ سب کا سب لوٹ لیں گے، تو میرے وفادار اس بندے کی ضروریات پر یہ بلا آ جائے گی۔ لہذا علامہ آلوسی فرماتے ہیں کانا ابا صاحب، وہ 7واں باپ تھا، اور ایک روایت میں کانا ابا العاشر 10واں بھی تھا۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ والا بن کر دنیا سے مر جائے، ایمان پر چلا جائے، تو جو اس کی ضروریات آئے گی وہ اگر فرض واجب سنت موقع ادا کر لے، زیادہ تہجد نفلیں بھی اپنی نالائقی سے نہ کر سکے، اپنی غفلت و سستی سے نہ کر سکے، پھر بھی وہ انہی کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی خوشی اور بشارت کی بات سناتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مقدو نے فرمایا کہ چونکہ اس آیت کی تفاسیر میں جو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ضروریات کے بعد اولاد کو عطف کیا گیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں بیان قرآن میں کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ضروری ہے، لہذا اولاد کے علاوہ بھی کوئی ضروریات ہے، اور اس سے انشاءاللہ شاگرد مریدین اور احباب بھی شامل ہو جائیں گے، تلامذہ اور مریدین وہ جو محبت اور اطاعت رکھتے ہیں، تو اس میں ان کی بھی داخلے کی گنجائش ہے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی برکت سے ان کے شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے ہم لوگوں کو، اور ان سے بیٹھ بھی ہیں بھائی، تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ حضرت نے باقاعدہ بیان قرآن کے اندر اس کو اس آیت کے ذیل میں جس کا دل چاہے تفسیر بیان قرآن کے اندر حضرت نے لکھ دیا کہ اس میں تلامذہ جمع ہے تلمیذ کی، شاگرد لوگ اور مریدین وہ بھی شامل ہو جائیں گے، یہ بھی ضروریات ہیں، روحانی اولاد ہیں، یہ بھی تو روحانی اولاد ہیں۔ بعض لوگ ایمان تو لے آئے مگر ایمان کے تقاضوں پر جمتے نہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو جی نے کہا وہ عمل کر لیا، معلوم ہوتا ہے جی کے غلام ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ حضرت وہاں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، جنگل میں بیٹھے تھے، کوئی صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، میں تیرا کہنا کیوں مانوں، بار بار یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ تو کوئی مولوی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاذا کافرون، تو وہ بھی عربی جانتے تھے، صوفی صاحب بھی، انہوں نے کہا مولانا ذرا تشریف لائیے، آپ نے مجھے کفر کا فتویٰ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ، اور تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو کہنے لگے آپ یہ بھی تو پہلے پوچھتے کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، میرا مخاطب کون ہے، میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، مجھے میرا نفس ایک گناہ کے لیے کہہ رہا تھا بار بار، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تیرا کہنا کیوں مانوں، تو میرا خدا نہیں ہے، نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ جو کہیں گے وہ کام کروں گا، تیرا کہنا نہیں مانوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے ذرے نے، پہاڑ کے دامن میں ذرے ہوتے ہیں، ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا، معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کے دامن کے ایک ذرے نے کہا کہ اے پہاڑ تجھ کو میں تولوں گا، تو کتنی بہت ہی سر اٹھائے ہوئے ہے، میں تجھے تولنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں تجھ میں کیا وزن ہے، کیا تو تیری بلندیاں ہیں۔ تو پہاڑ نے ہنس کے کہا اے ذرے ناخلف، گستاخ، بدتمیز، اگر تو اپنی ترازو میں مجھے رکھے گا تو قبل اس کے کہ تو میری معرفت حاصل کرے تیری ترازو ٹوٹ جائے گی، تیری ترازو کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہذا اللہ والوں کو آزمانے والے ہیں وہ خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ خود بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا لانا اور ایمان لانے کے بعد اس پر جم کر رہنا، اس کے بارے میں استقامت کا ایک مضمون آج بیان کر رہا ہوں تفسیر بیان قرآن سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ایمان لانا اور ایمان پر جم کر رہنا،
اور جم کے رہنے پر مرتے وقت کیا کیا انعامات ملتے ہیں قرآن کی تفسیر کی روشنی میں پیش کروں گا، اور آخر میں ایمان پر مرنے کا نسخہ بیان کروں گا فرمودہ حکیم الامت جو مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نے ایمان پر مرنے کا نسخہ بتایا ہے، تاکہ ہر مسلمان کو ایمان پر موت آئے، کافر نہ مرے ہے، اس کا آخر میں بیان کروں گا، اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے۔ دیکھا نے آج میں تفسیر دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے بنگلہ دیش میں اس آیت پر جب بیان کیا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اصل میں عبارت تھی اللہ ربنا، عبارت کیا تھی؟ اللہ ربنا، مبتدا تھا اللہ، ربنا کو مبتدا نہیں بنانا درست ہے، اگرچہ وہاں کے بعض نحویوں نے اختلاف بھی کیا، مگر میں نے کہا میں کوئی نحوی کی بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور ہمارا سہارا صرف اللہ ہے، ہم کسی اور غیر اللہ پر اسناد نہیں کر سکتے، نہ ہمارے ذمہ اتباع ہے ان کی۔ تو کیا ہوا؟ حضرت حکیم الامت نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ اللہ کو مبتدا بنایا، اور جب ربنا اللہ، اللہ مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر ما حق ہو تاخیر یفید الحصر، جس چیز کو پہلے آنا چاہیے جب عربی میں اس کو مؤخر پیچھے لاتے ہیں تو فائدہ حصر کا دیتا ہے، یعنی اس میں ترجمہ صرف کا کرنا پڑے گا، جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ اماحا حرف تنبیہ ہے نا، خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہی کیوں لگایا؟ اس لیے کہ بے ذکر اللہ کا درجہ بعد میں تھا، اصل میں عبارت یوں تھی عربی کی، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تطمئن القلوب بے ذکر اللہ، لیکن متعلقات کو جب مقدم کر دیا گیا تو اس میں ہی لگانا فرض ہو گیا ترجمے میں۔ اگر کسی شخص نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا تو ترجمہ میں یہ رعایت کی جاتی ہے بے ذکر اللہ، کیا مطلب؟ کوئی ترجمہ یوں کر دے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، غلط ہو جائے گا۔ کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے ذکر سے، ہی لگانا فرض ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، غیر اللہ سے چین مل ہی نہیں سکتا۔ وقتی طور پر چین مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ جائے گناہ کا، لیکن اس کے بعد پھر زندگی تلخ و پریشان ہو جاتی ہے۔ جیسے خارش میں کھجلانے کا مزہ تو آتا ہے، حکیم الامت تھانوی نور اللہ مقدو فرماتے ہیں کہ گناہ میں مزہ آنے کی مثال جیسے خارش میں مزہ آتا ہے کھجلانے میں۔ کسی کو کھجلی ہو گئی ہو تو جس وقت کھجلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہاں اتنا مزہ آ رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو کھجلانے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور شامیانہ لگا ہوا ہے، دعوت ولیمہ کر رہا ہوں اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، بریانی پک رہی ہے، لیکن جب کھجلانے کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب جلن اور بڑھ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے کھجلاتے کھجلاتے، اور سوزش و جلن اور مادہ فاسد انفیکشن ہوا، آگے اور بڑھا اور بھی دانے نکل آئے اور زیادہ جلن سوزش پیدا ہوئی، تب کہتا ہے پھر ایسا بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شامیانہ بھی اکھڑ کے آندھی چلی اڑ گیا اور دیگیں بھی اڑ گئی اور بیوی بھی کہیں بھاگ مر گئی، یعنی سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ تو وہی حال گناہ کا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ اور مستقل سزا، ہر وقت اضطراب و بے چین رہتا ہے۔ مالک، کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ عقل سے سوچو، عقل سے سوچو کہ اپنے مالک کو ناراض کر کے کیسے چین سے کوئی رہ سکتا ہے؟ عادت بری بلا ہے، بس عادت نہیں جاتی، اس کی اصلاح کرو۔ عادت کو درست کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر موجود ہیں، اللہ والے صالحین، ان سے ملو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے وہ ذکر اللہ بتائیں گے، ایسے وظیفے بتائیں گے، ایسی غذائیں دیں گے کہ جس طریقے سے کوئی بچہ 2 سال کا ہو جانے کے بعد اب دودھ پینا اس کو حرام ہے اور پھر بھی ماں سے لڑ رہا ہو پینے کے لیے، چلا رہا ہو، تو اس کا علاج کرتی ہے ماں، کیا نیم کی پتی پیس کر چھاتی پر لگا لیتی ہے۔ اب جب صاحبزادے صاحب نے منہ لگایا تو کہنے لگے اماں کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے، حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہے، اس نے علاج کیا ہے تاکہ اس نالائق کو عادت چھوٹے حرام کی۔ ایسے ہی اللہ والے گناہوں کی چھاتیوں پر نیم خدا کے خوف کی نیم کی پتی چڑھوا دیتے ہیں، ان کی صحبت سے آہستہ آہستہ ذکر اللہ کی برکت سے، اللہ کے اللہ کے نام کی برکت سے اور ان کی صحبت سے دل میں ایسا یقین و خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ اللہ والوں کے پاس تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر سینما چھوڑنا پڑے گا، گناہ چھوڑنا پڑے گا اور تمام مزیداری کی زندگی، مزیداری
मजेदारी की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। तो मौलाना शाह अब्दुल साहब मेरे शेख दामद बरकातहू ने फरमाया कि बेवकूफ है शख्स, अल्लाह वालों के पास जाने से गुनाह छोड़ना नहीं पड़ता, खुद ब खुद गुनाह छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता बल्कि छोड़कर छूट जाते हैं गुनाह, और छूटने के बाद वो पछताता भी नहीं, कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिंदगी जन्नत की हासिल हो गई। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान की एक तफसीर ये भी है। अल्लामा आलूसी ने जहां फरमाया कि एक जन्नत है, मुल्ला लिखारी ने फरमाया कि एक जन्नत गुनाह छोड़ने की भी मिलती है अल्लाह वालों को, क्योंकि गुनाह में रहना दोज़ख की जिंदगी है, हर वक्त बेचैन परेशान रहता है। जब गुनाह से छूट गया आदमी तो सुकून से जीता है। फरमाते हैं कि ये जन्नत है, जन्नतुन है, ये जन्नतुन है लितरकिल मासियत, ये जन्नत मिली गुनाह के छोड़ने से। तो फिर इसके बाद इसका वाक़या बयान फरमाया कि इसको एक मिसाल से साबित करता हूँ। मौलाना शाह साहब ने फरमाया इसको एक मिसाल से साबित करता हूँ। एक आदमी रिश्वत का आदी है, रिश्वत लेता है। अब उसने सोचा कि भाई आज कल बहुत ही कड़की है, मेमन की जबान में कड़की कहते हैं जब तंगी हो जाती है? कहते हैं आजकल बड़ी कड़की है, मेमन की जबान बोल रहा हूँ उसको। अच्छा साहब, उसके बाद फिर उसने कहा कोई लंबा हाथ मारना चाहिए। 20,000 रिश्वत उसने लिया किसी दफ्तर से, हैं? और बंस रोड सदर वगैरह से होता हुआ वो न्यू कराची जा रहा था। रास्ते में उसका एक दोस्त मोटरसाइकिल से तेज आया, वो भी मोटरसाइकिल से 20,000 रिश्वत लेकर जा रहा है। रास्ते में देखता है कि मोटरसाइकिल आकर उसके पास रुकी तेज रफ्तार से, और सांस तेज है उसकी, और इसका गहरा दोस्त है मुखलिस। उसने आते ही कहा कान में कि डीआईजी मैं अपनी पुलिस की गारत के साथ जीप कार पर तुमको पकड़ने आ रहे हैं, क्योंकि जो तुमने 20,000 रिश्वत ली है इसमें पुलिस अफसरान के दस्तखत हैं, ये तुमको ये रिश्वत सतानी के जुर्म को खत्म करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है पुलिस वालों की तरफ से, ताकि इस तरह से 2-4 केस पकड़े जाए, सजाएं हो तो मुआशरे से ये रिश्वत खत्म हो जाए। जब उसने सोचा हाँ ये बिल्कुल कहते हैं, दूसरी बात देख लो, ये एक जल्दी से उसने उसको दिखा दिया, ये देखो दस्तखत है। बस मारे डर के उसका दिल धड़कने लगा, और उसने देखा कि उसने कहा कितनी दूर है? हम कहा अभी 2 मील है। वो जीप आ रही तेजी से, और न्यू कराची सब तुम्हारा पता भी नोट है। तो उसने इधर उधर देखा तो एक गटर का ढक्कन खुला हुआ था। गटर का ढक्कन जब खुला देखा तो उसने कहा अल्लाह के एमसी वालों को जज़ा खैर दे, या उस चोर को जज़ा खैर दे जिसने इसका ढक्कन चुराया है। जल्दी से उसने वो 20,000 के नोट डाल दिए, समझा? और तेज नहायत गहरा, बिल्कुल जहां पानी तेज बह रहा कि मिले भी नहीं दोबारा। और उसके बाद फौरन इत्मीनान की सांस ली और शुक्र अदा कर रहा कि अल्लाह आपने अगर यहाँ ये ढक्कन ना होता गटर का खुला हुआ तो आज ये गटर इसमें बड़ा काम आया। समझा नहीं? इसके साथ अब बताइए, मौलाना ने पूछा लोगों से, ये बताओ इस वक्त इसको 20,000 रिश्वत छोड़कर उसको खुशी हुई, या उसने कहा कि छोड़ना पड़ा, या छोड़कर शुक्र और खुश हुआ? वो तो छोड़ना पड़ा, तकलीफ हुई इसको, खुश हो रहा है, हंस रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा कर रहा है कि बहुत जान बची। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि अब जेल में जाना है, बड़ी मुसीबत सामने आ गई। तो अल्लाह वालों के और अल्लाह से डरने वालों की सोहबत से अल्लाह ताला पर यकीन और खौफ और जन्नत और दोज़ख और क़यामत का मैदान, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। फिर आदमी सोचता ही भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। और फरमाया कि इलाहाबाद में एक साहब की तनख्वाह थी 1,000 रुपये, और 1,000 रिश्वत भी लेते थे। लेकिन जब मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आने जाने लगे, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ खलीफा थे, तो उनमें दिल में यकीन उतर आया, अल्लाह पर का खौफ आया, और कहने लगे अपनी बीवी से कि भाई अब तो रिश्वत नहीं लेना है।
जहन्नम में जब मैं जलूंगा तो तुम मेरा क्या साथ दोगी? उसने पहले ये सवाल किया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि जब मैं दोज़ख में जलूंगा तो तुम मुझे छुड़ा सकती हो खुदा की आग से? उसने कहा हम तो खुद ही परेशान होंगे, पता नहीं क्या हाल होगा। उसने कहा तो फिर आज से रिश्वत नहीं लेनी है, उसी 1000 में गुजारा करना है। तो उसने कहा मगर ये पराठा वगैरह जो होता है सुबह, मक्खन वगैरह, ये कहाँ से आएगा? पराठा मक्खन, पराठा जानते हो 8 पर होते हैं उसके अंदर, पर 8 पराठा जो है उसकी लुगत समझ लो, 8 पर अगर न हो तो असली पराठा नहीं है। और उसको खाने के बाद 8 पर से उड़ता भी है, ताकत भी ज्यादा आ जाती है। अब बीवी राजी हो गई और उन्होंने मकान भी छोड़ दिया, वो महंगा मकान छोड़ दिया, छोटा मकान खरीदा और बासी रोटी और रात का सालन से नाश्ता शुरू कर दिया। पराठा और राठा छोड़ दिया, बासी रोटी में अल्लाह ने लज्जत दी, पहले से अच्छी सेहत भी हो गई। यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए, बाद लोग कहते हैं साहब बुरे बुरे तकाजे आते हैं और हर वक्त गुनाह के ख्यालात परेशान करते हैं, तो बहुत ही मायूसियां उनको तारी हो जाती हैं कि भाई इतना जिक्र भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, बुजुर्गों के पास भी जाते हैं, फिर भी जब सदर और बंदर रोड पर जाते हैं तो आंख कम वक्त परेशान करती है। तो इस दोस्तों में ये कह रहा हूं कि जब कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया कि वनहन नफ्स अनिल हवा, अल्लाह के खौफ की अलामत ये है, वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, अपने रब से डरने वालों की अलामत है कि जब उनके नफ्स में ख्वाहिशात पैदा होते हैं तो उस हवा पर वो उस पर अमल नहीं करते। तो ये बताओ कि अगर हवा ही न पैदा हो, ये बुरे ख्वाहिशात ही ना हो, तो फिर ये नहीं किस बात की होगी? यानी तकवा का मटीरियल और तकवा का खजाना ही बर्बाद करना चाहते हो। इससे कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। जितने ही ज्यादा ख्वाहिशात बुरे आए, समझ लो अब तकवा का बाजार ज्यादा गर्म होगा। जब ज्यादा ब्रेक लगाओ, ज्यादा रोकोगे तो ज्यादा हाजिर मिलेगा। जब ज्यादा ख्यालात बुरे आएंगे तो ज्यादा रोकना पड़ेगा, ज्यादा गम उठाना पड़ेगा। जब ज्यादा गम उठाओगे रोकने का तो ज्यादा हाजिर मिलेगा। मुजाहदा मुशाहदा बेकदरिल मुजाहदा, अल मुशाहदा बेकदरिल मुजाहदा। मुशाहदा अल्लाह की दीदार और अल्लाह का कुर्ब उतनी ही अता होता है जितना आदमी मेहनत उठाता है। अल्लाह के रास्ते में जितना गम उठाता है उतने ही तो ईमान की मिठाई मिलेगी। तो फिर दोस्तों ये बताओ, अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, आपके पास 2 दोस्त आए, एक दोस्त तो है उसको कोई ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आए, थोड़ा सा कहीं मामूली सा कांटा वाटा लग गया है और उसने दिखाने साहब ये कांटा लग गया, एक कतरा खून निकला है। और दूसरा दोस्त बड़ी मुश्किल से आया, उसको तमाम मुसीबतें, भेड़िया, कुत्ते, दरिंदे और साथ साथ लोगों ने उसको डराया धमकाया, चाकू भी लगी हुई, खून भी बह रहा है। आप बताओ कि किसको ज्यादा नंबर दोगे? जिसने ज्यादा मुसीबत उठाकर आपके पास हाजिर हुआ हो। तो जो अल्लाह को राजी करते हैं ज्यादा गम उठाकर, ज्यादा मुसीबतें उठाकर, तो क्या उनके बारे में सोचते हो? आप जानते हो जो आरज़ुओं का खून पीते हैं, अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला उनको वो खुशबू, वो दर्द, अपनी मोहब्बत का वो मिठास और वो हलावत और वो मोहब्बत का दर्द अता करता है जिसकी खुशबू से मुसलमान तो मुसलमान होते हैं कामिल, नाकिस मुसलमान उसकी सोहबत से कामिल होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं काफिर भी उनको देखकर मुसलमान हो जाते हैं। जिस वक्त में इमाम अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि क़ारी फरमाते हैं कि इमाम अहमद के वालिद का नाम मोहम्मद था, उनके दादा का नाम हम्बल था। सही तहकीक के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में घोड़े खाए थे उन्होंने एक मसले के मामले में, और मुसलमान सब ने सुना कि आज इमाम अपने उस घोड़े के गम और जख्म से जो अल्लाह के रास्ते में उनको लगे थे और उनको उसी गम में फिर इंतकाल हुआ। तो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैहि जिल्द अव्वल में उनके हालात में बयान फरमाते हैं कि अस्लमा इशरून अल्फन, 20,000 काफिर और यहूदी नसरानी मुसलमान हो गए। जनाजा दे, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जब आशिक का जनाजा निकलता है उसके जनाजे को देखकर 20,000 मुसलमान हो गए, काफिर, ईसाई और नसरानी। मैं इस बिना पर कि कितना अल्लाह का आशिक था कि जिसने चाहता तो मसले को बदल देता या खामोश रहता, लेकिन कोड़े न खाता। तो मैं ये बात इस पर चल रही थी कि जो लोग ये कहते हैं
کہ بھائی اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑیے، تکلیف ہو تکلیف، دوستوں پھر کیا منہ لے کر سرمت فرماتے ہیں کہ سرمت گلا اختصار میں عبادت کرو، اے سرمت شکوہ شکایت مت کرو، یہ کار رضی دو کار میں عبادت کرو، دو کام میں سے ایک کام کر ڈالو، یا تن برضائے دوست میں عبادت دار، یا جسم کو اللہ کی رضا پر فدا کر دو، یا قطع نظر زیار میں عبادت کر دو، یا دوستی کا اعلان و پیغام ختم کر دو۔ کیا کس منہ سے کہتے ہو کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ والا بننا ہے مجھے؟ بس یہ شکوہ گلا کہ بھئی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، گناہ چھوڑنے میں کچھ مشکل ہے، لیکن اس پر اجر بھی ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ مشکل ہے اشکال سے، اور اشکال کا مادہ شکل ہے۔ آپ شکلوں کو اگر نہ دیکھیں تو راستہ آسان۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرد صورت بغضوری ہے دوستا، اگر صورت پرستی سے ہے دوستو نجات پا جاؤ، تو گلستان خدا کا راستہ میں تو باغ ہی باغ ہے۔ یہ تم مشکل تو اپنی یہ اشکال تو تمہارا پیدا کیا ہوا ہے، اشکال کے مادے میں گھس جاتے ہو۔ شکل اشکال کا مادہ شکل ہے، شکل میں لگے بس مشکل میں پڑے، سمجھا؟ سلاسی مزید فی ہو گئے مجرد سے، شکل سے اشکال میں ہوئے، اشکال میں مشکل ہے۔ بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا راستہ آسان ہے، اور میرے شیخ معاشہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر یہ فرماتے تھے، حکیم اختر اللہ کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لذیذ بنانے کا نسخہ قرآن میں بیان فرما دیا، کونوا مع الصادقین، اللہ والے اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس رہو، تو ان کی برکت سے اللہ کا راستہ نہ یہ کہ آسانی نہیں ہوگا بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا۔ صرف آسانی نہیں ہوگا، مزیدار بھی ہو جائے گا، ایک سجدے میں مزہ آ جائے گا، سلطنت فیل ہو جائے گی اس کے سامنے۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں اللہ وہ مزہ دے گا جو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ کس سے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میاں اشرف علی حضرت چھوٹے تھے عمر میں، اس لیے نام لیتے ہیں بزرگ اپنے چھوٹوں کا، فرماتے تھے میاں اشرف علی کیا بتاؤں کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو کیا مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں جب سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا۔ یعنی اس حدیث کا مضمون کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا رحمان کے قدموں پر سر ہوتا ہے، سجدے اٹھے ہوئے بھی ہیں۔ ایک شاعر سجدے کا مزہ بیان کر رہا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بن کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، واہ، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، چوکھٹ اللہ کی ہے سر رکھ دو، سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر۔ سنا آپ نے کعبے کو کی طرف جو سجدہ کیا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کعبے کی طرف جو رخ کرتا ہوں تو سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر۔ میں یہ پتھر پر تھوڑی سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی چوکھٹ ہے، اللہ نے اس کو اپنا گھر بنایا، اس لیے ہم صاحب میں میرا قبلہ تو اصل میں وہ اللہ کا بیت الرب جو ہے وہ رب البیت ہے، قبلہ ہمارا تو رب البیت ہے، لیکن ان کا حکم ہے کہ اس گھر کی طرف جب رخ کر لو گے تو ہماری طرف رخ ہو جائے گا۔ بیت الرب جو ہے وہ اصل میں رب البیت کی طرف ہے رخ کرنا ہے۔ ہاں دیکھا یہ مزہ، تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ چند دن گزار لو ان کی صحبتوں کی برکت سے۔ لنگڑا آم دیکھو، دیسی آم کتنا خراب، کڑوا، کھٹا مزہ، اس کو ٹھو ٹھو کر رہے ہو، لیکن اس نے کیا کیا؟ لنگڑے آم سے قلم لگوا لی، ٹنڈو جام گیا وہ دیسی آم، دیسی آم ٹنڈو جام جا کر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہا، اٹامک انرجی کالونی میں بعض اس کے دوست تھے، اس نے کہا بھائی تم سنا ہے کہ آپ لوگ دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں، ذرا ہمیں بھی بنا دو، کیونکہ مجھے جو کھاتا ہے ٹوٹتا ہے، اور میرا دام بھی کم اور میرا نام بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کام بھی خراب ہے، ظاہر ہے جبھی تو دام نہیں لگ رہے ہیں، یعنی مزہ بھی نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، فوراً لنگڑے آم کی قلم لگا دی، اس کو لے جا کر لنگڑے آم کی شاخ سے اس کی شاخ کاٹ کر کے ملا کر اور پٹی باندھ دیا، اور اس کو کاٹتے رہے، یہ اس کو نہیں باندھنے دیا جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائے گی، کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائیے۔ لنگڑے آم بننے کا شوق ہے تو اپنے کو مٹانا بھی پڑے گا، اس کی شاخوں کو کاٹنا شروع کیا اس نے، چند دن کے بعد دیسی آم لنگڑا آم ہو گیا، لذت بھی بدل گئی، دام بھی بدل گیا، نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا۔ تلی کا تیل
तिल्ली के तेल ने कहा कि मुझे तो कोई पूछता नहीं, बहुत मामूली कीमत है। और गुलरोगन साहब जो हैं ये जनाब इनकी बड़ी कीमत है, बड़े बड़े बादशाह और शेख और मुफ्ती वो गुलरोगन का सर में लगा रहे हैं और तिल्ली की तेल को मामूली लोग लगाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाने वाले हैं। तो किसी ने कहा उस जो गुलरोगन बनाने वाला था उसने कहा भाई तुम भी गुलरोगन बन जाओ। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि पहले तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, जरा तुम्हारी भूसी छुड़ानी पड़ेगी, छिलका है, ताकि गुलाब के फूल में रखने के बाद उसकी खुशबू तेरे अंदर घुस जाए। मोटे मोटे पर्दों में तेरा तेल जो घुसा है वो कैसे गुलाब की खुशबू को ले सकता है? मुजाहदा कराना पड़ेगा, मुजाहदा कराना पड़ेगा। ये निगाह बचाने का गम जो होता है दिल की भूसी छुड़ा देता है, नफ्स के छिलके उतर जाते हैं। उसके बाद फिर जिक्रुल्लाह का मजा देखो, एक नजर बचा कर आओ फिर तस्बीह उठाओ, एक अल्लाह में देखो क्या नूर महसूस होता है। आखिर हदीस कुदसी है, कंजुल उम्माल ने भी लिखा है कि जो शख्स मेरे खौफ से, अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स मेरे खौफ से अपनी नजर को बचा ले मैं उसको ऐसा ईमान अता करूंगा कि उसकी हलावत अपने कल्ब में महसूस कर लेगा। यजिद का लफ्ज है, यजिद क्या मतलब? ये वाजिद होगा और मैं मौजूद होगा उसके दिल में। यजिद फी क़ल्बिही हलावत ईमान, जहां जहां हलावत का तज़किरा है वहां यजिद आया है। यही तो यह शुरू नहीं फरमाया कि महसूस करेगा या शऊर कर लेगा। अदरका युद्रिको भी इस्तेमाल नहीं किया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये कौन आया कि धीमी पड़ गई लौशा में महफिल की है। अरे मौजूद का लफ्ज खूब मजा देता है। यजिदो है, यजिदो का फायदा वाजिब, और जो चीज आई है वो क्या है? मौजूद है वो। ये कौन आया कि धीमी पड़ गई लौशमा महफिल, पतिंगों के वजह होने लगी चिंगारियां दिल। अल्लाह ताला दिल में खास कुर्बत की लज्जत डाल देते हैं जिससे सब उसे सारी दुनिया से उसका निगाहों से सारी वो हो जाता है, उसे कुछ इल्तिफात नहीं होता। बेक जो ममलकत का वो सुकैरा, हाफिज शिराजी फरमाते हैं जब अल्लाह ताला की मोहब्बत की लज्जत में महसूस करता हूँ तो हाफिज गश्त बेखुद का शुमारत, जब हाफिज अल्लाह की मोहब्बत में मस्त होकर अल्लाह अल्लाह करता है तो इतना मजा आता है कि कै शुमारत बेक जो ममलकत काऊस सुकैरा। ईरान के उस जमाने में काऊस और कै बड़ी बड़ी सल्तनतें थी। फरमाते हैं काऊस और कै की सल्तनत को एक जो में खरीदने के लिए शिराजी तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ही जानते हैं, अल्लाह जानते हैं कि क्या देते हैं और औलिया अल्लाह जानते हैं कि क्या पाते हैं, दूसरा कौन जाने। अल्लाह जानता है कि अपने औलिया को क्या अता करता है और औलिया अल्लाह जानते हैं कि उन्हें क्या मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने दिल से इकरार कर लिया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, देखो हजरत ने सिर्फ का तर्जुमा किया, वही हस्र वाला कायदा है। ये रब्बुन अल्लाह क्या था? अल्लाह और रब्बुना हस्र है, तक़दीम माह और ताख़ीर, फायदा हस्र का दे रहा है। अल्लाह रब्बुना था यानी मुब्तदा मुक़द्दम था और रब्बुना की खबर मुअख्खर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पहले बयान किया ताकि हस्र के माना पैदा हो जाए। यानी जो शख्स इक़रार कर ले कि हमारा रब हकीकी, हजरत ने बैन क़ौसैन तफसीर में लफ्ज़ सिर्फ बढ़ा दिया, समझ रहे हो? नहीं, सिर्फ क्यों बढ़ाया? हस्र की वजह से। मतलब ये है कि शिर्क से तबर्री करके तौहीद इख्तियार कर ली, फिर उस पर मुस्तकीम रहे, यानी उसको छोड़ा नहीं, मुस्तकीम रहना, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर जमे रहे। क्या मतलब? कि अल्लाह को नहीं छोड़ते, समझ गया? अल्लाह को फिर नहीं छोड़ते। एक दफा जब अल्लाह को पकड़ लिया फिर सारी जिंदगी अल्लाह को नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा? आजकल लोग कहते हैं साहब गुनाह जो है जब गुनाह नहीं छूटते तो फिर क्या फायदा अल्लाह ताला का नाम लेने से है? कहते हैं गुनाह तो हमसे नहीं छूटते तो बेकार है नमाज रोज़ा। जालिम, गुनाह को तो न छोड़ा, अल्लाह को छोड़ा तुमने, इस्तिकामत के तो बिल्कुल खिलाफ किया। अरे तुम अल्लाह को मत छोड़ो, अगर तुमसे गुनाह नहीं छूटते तो इस्तिग़फ़ार से रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ते रहो। अगर गुनाह नहीं छूटते हिम्मत करो, उसका इलाज पूछो अल्लाह से, और फिर भी कभी कभी अगर तुम गिर जाओ तो फिर इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह को राजी करके लगे रहो, छोड़ो मत। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे। जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े, अगर 100 बार भी तौबा टूट जाए नाउम्मीद न हो फिर जोड़ो। कहाँ जाओगे? कोई और अल्लाह तो नहीं है, कोई और भी अल्लाह है, गुनहगारों का अल्लाह अलग नहीं है, यहाँ सब के वही है, एक बस है, समझे? हाँ, एक ही दरवाजा है। यार देखो आगे फरमाते हैं उन ऐसे लोगों पर जो अल्लाह को नहीं छोड़ते,
जमे रहते, और अगर कहीं कोताही होती इस्तिग़फ़ार करके दुरुस्त हो जाने वाले, ये भी जमने वालों में शुमार किए जाएंगे। जैसे गलती हो गई, मान लो जमात छूट गई है, फिर कोई बीवी के साथ जाके जमात कर लिया, किसी और को तलाश कर लिया है, अगर मान लो नमाजी छूट गई, सो गए, तो बज़ाहिर तो अल्लाह से टूट गया रिश्ता नहीं। जब सो के उठो, नाश्ता बाद में करो, जल्दी से वजू करके पहले नमाज अदा करो, अब चाय पियो, जुड़ गया रिश्ता, फिर इस्तिक़ामत आ गई। बस जमे रहने का ये मतलब है। ये मतलब गलत लोग समझते हैं कि जमने के मानी कभी उससे गुनाह ही ना हो गया, फरिश्ता हो जाएगा, वो नबी हो जाएगा, मासूम हो जाएगा, नहीं। मतलब ये कि इस्तिग़फ़ार करते रहो, जमे रहने का ये मतलब है। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो तमाम उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल उम्मत के साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत पर रहम करने वाले कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक़। उन्होंने ये रिवायत याद की, यानी पूरी हदीस के ज़ख़ीरों में, ज़ख़ीरे हदीस में सिद्दीक़ अकबर की रिवायत मुश्किल से चंद मिलेगी, मुश्किल से चंद मिलेगी। उस चंद में दो चार में ये रिवायत देखो, क्योंकि उम्मत पर रहमत का मामला था, उस अरहम उम्मती व उम्मती ने, यानी सिद्दीक़ ने वो रिवायत याद कर रखी थी कि मेरे नबी की उम्मत है पर कहीं ऐसा न हो जाए कि गुनाह होने से मायूस हो जाए, लिहाजा ये रिवायत मिशकात ने बयान की क्या कि मा असर्र मन इस्तग़फ़र वलो आद फिल यौम 70 मर्रतन, जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहे, माफी मांगता रहे, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, और हिम्मत से इरादा कर ले कि अब नहीं करना है गुनाह, तो क्या होगा? वो इसरार करने वालों में शुमार नहीं होगा, अगरचे एक दिन में उसकी 70 मरतबा तौबा टूटती। वही नाद फिल यौम 70 मर्रतन, समझा? इसीलिए अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में इसरार की तारीफ बयान की कि अल इसरार शरई, लोग उर्दू में तो कहते हैं इसरार को जिद करने वाले को, यानी एक काम को बार बार कर ले तो इसरार करने वाला हो गया, लेकिन ये उर्दू से मत तर्जुमा करना चाहिए कुरान पाक का। इसरार शरई क्या है? अल्लामा आलूसी फरमाते हैं अल इसरार शरई अलग रखते। अल इसरार शरई, इसरार शरई क्या है? इसरार शरई ये है कि अल इक़ामत अल क़बीह बिदून इस्तिग़फ़ार व रुजूअ बित्तौबा, यानी बुराई पर कायम रहना और इस्तिग़फ़ार न करना और तौबा न करना, यह है इसरार शरई। वलम युसिर्रू अला मा क़ालू व हुम यअलमून। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक इस वक्त नाम आ गया, थोड़ा सा मैं इनका जिक्र करता हूँ, इस लालच में कि औलिया अल्लाह के हालात से अल्लाह की रहमत बरसती है, किसी बहाने से उनसे मिलने को बहाना चाहिए। अब उनका तो नाम आ गया, लिहाजा मैं अर्ज करता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सबसे पहले मुसलमान हैं मर्दों में। खुद फरमाते हैं अना अव्वलुल इस्लाम, मेरा सबसे इस्लाम जो है अव्वल है, अव्वल, अब सबसे पहले मुसलमान। और इनके वालिद का नाम अबू कुहाफा है बिज़म्मिल क़ाफ, शेख वलीउद्दीन मुसन्निफ मिशकात फरमाते हैं कि आप पर पेश है अबू कुहाफा, बाद लोग पढ़ते हैं जबर के साथ, नहीं बिज़म्मिल क़ाफ, अबू कुहाफा इनके वालिद हैं। और सिद्दीक़ अकबर की चंद खुसूसियात है जो उम्मत के अंदर किसी सहाबी को हासिल नहीं। सुनिए, नंबर 1, नंबर ये है कि जन्नत में सबसे पहले जाएंगे उम्मत के अंदर, समझा? नंबर 2, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। नंबर 3 ये है कि इनकी 4 पुश्त सहाबी है जो किसी सहाबी को ये मुकाम नसीब नहीं है, यानी इनके दादा सहाबी, अबू बकर सिद्दीक़ खुद सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी, 4 पुश्त जिसकी सहाबी हो, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। शेख वलीउद्दीन साहिब मिशकात फरमाते हैं अस्माउर रिजाल में कि किसी सहाबी को ये नेमत हासिल नहीं जिसकी 4 पुश्त सहाबी हो। यानी क्या मतलब? फरमाते हैं लहू वली वालिदैही वली वलदही वली वलद वलदही सोहबतहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनके लिए भी, इनके वालिदैन के लिए भी, इनके औलाद के लिए भी, औलाद के औलाद के लिए हुजूर की सोहबत साबित है। लहू वली वालिदैही है वली वलदही वली वलद वलदही, सुभान अल्लाह। 4 पुश्त सहाबी, ये कितना बड़ा अजीम शान कारनामा, अल्लाह की अता, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। और सुनिए चौथी खुसूसियत कि लम युफारिक हो फिल जाहिलियत वला फिल इस्लाम, हुजूर का साथ जमाने जाहिलियत में भी हमेशा दिया,
یعنی یہ بعض لوگ تو اسلام لانے کے بعد حضور پر عاشق ہوئے، یہ حضور پر اسلام لانے سے پہلے، حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور کے دوست تھے. ولم یفارق ہو صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. اسماء الرجال کی عبارت نقل کر رہا ہوں شیخ ولی الدین صاحب مشکات کی، کہ حضور کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفارقت کبھی جدائی اختیار نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تو زمانے جاہلیت میں اور نہ زمانے اسلام میں. کیا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے تو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا اسلام اصل میں پہلے ہی سے آسمانی اور وحی الہی سے سب معاملات تھے. روایت کے اندر پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شام میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، جس سے ایک نصرانی اور عیسائی پادری سے کہا تھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. تو اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کا تعارف تھا کہ آپ نبی ہیں اس حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے. تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر خواب کی یہ ہے کہ آپ کے مکہ شریف سے ایک نبی پیدا ہوں گے، وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ. آپ ان کے وزیر ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے بعد وفات، حیات میں وزیر ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جا کر عرض کرتے ہیں صدیق اکبر کی مت دلیل و علامات تدعی، یا رسول اللہ جس چیز کا دعویٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ مت دلیل و علامات تدعی. تو حضور فرمایا اچھا، اور تعریف یہ ہے کہ یہ خواب آپ نے پوشیدہ رکھا تھا، اثر رہا. فاثر رہا ابو بکر صدیق، اس خواب کو دل میں رکھا، کسی کائنات میں کسی مخلوق سے ظاہر نہیں کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ جلد اول میں یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو کہ کسی سے بھی بیان نہیں کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آتے ہی عرض کیا کہ مت دلیل والا تدعی، جو آپ دعویٰ فرماتے ہیں کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الدلیل علی ما ادعی، دلیل میری دعوے نبوت پر یہ ہے کہ ماں رویا کا تیرا وہ خواب التی رأیتہا بالشام، جو ہم نے شام میں دیکھا. دلیل میری نبوت کی رویا کا تیرا وہ خواب ہے التی رأیتہا بالشام، جس کو تم نے شام میں دیکھا تھا. بس اتنا سنتے ہی چونکہ جانتے تھے کہ میں نے کائنات میں کسی کو یہ خواب نہیں بیان کیا، لہذا سمجھ گئے یہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی الہی سے اطلاع فرماتے رہتے ہیں. لہذا فرماتے علامہ جلال الدین روایت نقل کرتے ہیں کہ فآنقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے، معانقہ کر لیا، لپٹ گئے ہمارے خوشی کے. معانقہ فرمایا آنقہ وقبل بین عینیہ، وقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ لے لیا ہمارے محبت کے اور خوشی کے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استقامت اللہ پر جم کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و بشارت کے فرشتے اتریں گے. یہ دیکھا آپ نے، استقامت کا انعام سنا آپ نے، تو ان پر فرشتے اتریں گے. اللہ کے دین پر جم کے رہنے والا اور اسی پر مرنا. فرشتے کہاں کہاں اتریں گے؟ بین القوسین تفسیر فرماتے ہیں کہ علمت کی مرتے وقت، پھر قبر میں، پھر بعث کے وقت، یعنی قیامت کے دن، 3 وقت میں. علامہ آلوسی نے بے عینی ہی یہی نقل کیا، اگرچہ حضرت نے در منصور کی روایت کی، مگر آلوسی نے روح المانی میں یہی لکھا ہے کہ عند الموت و فی القبر و عند البعث. یہ عبارت آلوسی تفسیر روح المانی کی ہے، یعنی فرشتے اتریں گے موت کے وقت میں، قبر میں اور قیامت کے دن بعث کے وقت میں. اور وہ یہ فرشتے کہیں گے کہ تم آخرت کی آنے والی ہولوں سے نام اندیشہ کرو. یہ ہے ترجمہ کہ نحن اولیاؤکم اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم آخرت کی آنے والی ہولناکیوں سے نہ اندیشہ کرو اور نہ دنیا کے چھوٹنے پر غم کرو. اللہ تخافوا، خوف کے معنی اندیشہ کے ہے، خوف کے معنی مستقبل کا اندیشہ، اور حزن کے معنی ولا تحزنوا، حزن کے معنی ماضی کا غم. دیکھیے ترجمہ فرق ہوئے نا، خوف اندیشہ مستقبل، یعنی اندیشہ مستقبل کا مت سوچو کہ کیا ہوگا، وہاں سب اللہ پار کرے گا، اور دنیا کے چھوٹنے کا غم مت کرو. کیوں؟ کیونکہ آگے تمہارے لیے امن اور نعمت بدل ہے. امن تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جاؤ گے، اور نعمت بدل دنیا کا اس لیے کہ کہاں دنیا اور کہاں جنت کی نعمت ہے. اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو، وابشروا بالجنت التی، اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبر کی معرفت وعدہ کیا جاتا ہے، اور ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رفیق رہیں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی.
ایسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن کے بیان قوسین فرماتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا الہام کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اچھے اچھے عمل کیجیے، دل میں ڈالتے رہتے ہیں، ارے تہجد پڑھ لے، ارے عشاء پڑھ لے، کیوں سو رہا ہے، یہ تقاضے ہوتے رہتے ہیں نیک کاموں کے، سبحان اللہ۔ اور حوادث میں صبر و سکینہ نازل کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کو سہارا رکھتے ہیں، ہارٹ نہیں فیل ہونے دیتے، اور بدحواس سے پاگل بھی نہیں ہونے دیتے، اور خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کسی ولی اللہ سے خودکشی ثابت نہیں، جبکہ امریکہ جیسے ماڈرن جو آج کل بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں سائنسی دور میں، اسپین، افریقہ، امریکہ جتنے ممالک ہیں، آج ان کی خودکشی کی رپورٹ منگائیے تو سب سے زیادہ رپورٹ وہیں کی آئے گی، حرام موت مرنے کی۔ مجھے اسلام آباد میں ایک جاپانی لڑکا، جاپان کا نہیں فرانس کا تھا، وہ پڑھ رہا تھا کشمیر کے کسی مدرسے میں، اس نے کہا کہ میری ماں نے 2 دفعے خودکشی کا اقدام کیا، میری بہن نے بھی، اور مجھے بھی کئی دفعے خودکشی کا اقدام میں کیا، لیکن میں نے ہر ملک میں دل بہلانے کے لیے سفر شروع کیا، بس تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہیں لگ گئے تو بس ان کو دیکھا کہ بڑی آسانی سے نیند آتی ہے سڑک پر، اور جنگل میں دریا کے کنارے جہاں دیکھتا ہوں نیچے کنکڑ بھی ہے، ہم مخمل کے گدوں میں اور صوفے پر نیند نہیں ولیم 5 کھا رہے تھے، اور یہ مسجدوں کی چٹائیوں پر خراٹے مارتے۔ تو میں نے کہا ضرور کوئی بات ان کے پاس بڑھیا چیز ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ لگے، پھر ہم نے اسلام قبول کیا، اب میں مولوی بن رہا ہوں۔ پھر وہی لڑکا جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہوا، وہی فرانس کا لڑکا وہ پھر جامعہ فاروقیہ میں ملا مجھے ایک دن، تو یہاں سے فارغ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ حوادث میں مصائب میں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، اللہ والے جو جمے رہتے ہیں دین پر، صبر و سکینہ ملائکہ ہی کا فیض ہے، اور حسب حدیث قرین رہتے ہیں، اور آخرت میں تتلقاہم الملائکہ اور ویدخلون علیہم من کل باب، اللہ ذالک خود آیات میں وارد ہے۔ تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، ما تشتہی انفسکم کا ترجمہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا سب موجود ہے، اور تمہارے لیے جو مانگو گے وہ بھی موجود ہے، یعنی 2 قسم کی خواہش کا انتظام ہے وہاں، ایک تو بلا اختیار دل چاہ گیا، بعض وقت میں ارادہ نہیں ہوتا اور دل چاہ جاتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا دل چاہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بلا اختیار بھی تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی ہے استرارن، وہ بھی میں پوری کر دوں گا، اور اگر تم اپنی اختیار سے کوئی نعمت مانگو گے وہ بھی دوں گا، سبحان اللہ۔ ما تشتہی انفسکم، یہ استراری خواہشات کی تکمیل ہے، اور ولکم فیہا ما تدعون، اور جو مانگو گے وہ بھی دوں گا، سب انتظام جنت میں موجود ہے۔ چند روز کا معاملہ ہے، چند روز کا معاملہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زیادہ حسین ہوں گے جنت میں یا حوریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حوریں تم سے زیادہ، حوروں سے تم لوگ زیادہ حسین ہوگی۔ ہماری دنیا کی مسلمان بیویاں ہیں ایسی کیسی، حدیث میں آتا ہے، وہیں روح المعانی نے تفسیر حدیث نقل کی، ایسی بیویاں جو عجوز ہو چکی ہیں، اور کیسی ہیں، وہ امشاں ہیں رمساں ہیں، یعنی چندیاتی دیکھتی ہیں، بدھی سے آنکھ میں اکثر ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھ سے دیکھتی ہیں، آنکھ خراب ہو جاتی ہے نا بڑھاپی میں، چندیاتی، آمشا مانے آمش، چندیالی چوندنی جس میں روشنی سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اور رمسا کس کو کہتے ہیں؟ سست نظر، آنکھ پوری نہ کھلے بڑھاپی سے، ایسی بڈھی۔ فرماتے ہیں یہ سب کی سب جنت میں جب جائیں گی تو کیا ہو جائیں گی؟ ان کو عالم شباب دیا جائے گا، سب کچھ سب جوان کر دی جائیں گے، اور حوروں سے زیادہ حسن دیا جائے گا، اور فرمایا کہ سب باقرہ رہیں گی ہمیشہ، یعنی صحبت کے بعد ان کو پھر نئی کر دیا جائے گا ایک دم باقرہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں حوریں جو ہیں ان سے ہم زیادہ حسین کیوں ہوں گے؟ بیما ذاک، وجہ کیا ہے؟ بیما ذاک۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، کیونکہ تم لوگ نمازیں پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، عبادتیں کرتی ہو، فَأَلْبَسَ اللَّهُ نُورَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ، اللہ اپنی عبادت کے نور کو تمہارے چہروں پر ڈال دے گا۔ اور حوروں نے روزہ نہیں رکھا ہے، حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ نور کہاں سے پائیں گی وہ؟ لہذا اپنی بیویوں کی ناقدری مت کرو۔ سنا نے یہ چند دن کا معاملہ ہے، ایمان والی ہیں حوروں سے افضل ہوں گی،
اور کیا معلوم کہ ان کا ایمان ایسا ہو کہ ان کی برکت سے تمہاری بخشش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے کہ تم نے اس کا غم جھیلا، اس کی بد اخلاقیوں کو برداشت کیا، میری بندی تھی، تم نے پار کر لی زندگی، جاؤ تمہیں اسی تکلیف کے عوض میں آج جنت دیتے ہیں، سب تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں کیا جو ہے، سمجھا؟ سبحان اللہ۔ اور جنت میں عمر کیا ہوگی یہ بھی سن لو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ان اہل الجنت يدخل الجنت يدخل اہل الجنت الجنت، اہل جنت میں داخل ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ جردن مردن مخلین، یعنی بے بال کے ہوں گے، بال نہیں ہوگا بغل میں، مونچھوں میں، داڑھی میں، چکنے مکنے ہوں گے، چکنے مکنے، جردن مجرد انشاء، مجرد ہوں گے اور امرد ہوں گے، یعنی 17-18 سال کا کوئی نوجوان خوبصورت لڑکا ہو، اس کی داڑھی موچھ بالکل نہ آئی ہو، اس کو قیاس کر لو، ایسے ہوں گے سب کے سب۔ لہذا داڑھی جو ہے اگر آپ کو یہاں کچھ کھل رہی ہے، یہ مزہ آپ جنت میں لیجیے گا، ابھی سے قبل از وقت ایڈوانس مزہ نہ لیجیے، چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو، ساری زندگی لاکھوں سال کروڑوں سال موت بھی نہ آئے گی جنت میں، ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے گال چکنے رہیں گے۔ یہ نعمت وہاں کے لیے رکھو، یہ نعمت وہاں کے لیے رکھو، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار لو، لہذا وہاں یہ حالت ہوگی۔ اور مخالین آنکھوں میں کاجل بھی لگی ہوگی، یعنی قدرتی کاجل لگانا نہیں پڑے گا سرما، اللہ تعالیٰ ایسی حسین پیدا کر دیں گے۔ اور عمر کس عمر میں ہوگی؟ 30 سنتن، اور 30 یعنی 33 سال یا 30 سال۔ اس پر بھی ایک صاحب نے اشکال کیا کہ صاحب ہم تو یہاں 18 سال کی عمر کو عالم شباب سمجھتے ہیں، 30-33 میں تو آج کل بال پکنے لگتے ہیں بعض بچوں کے۔ تو علامہ آلوسی نے اس کا حل کر دیا کہ ظالموں دنیا پر قیاس مت کرو، المراد بذالک کمال الشباب، مراد اس سے 33-30 رہی کمال شباب ہوگا، یعنی یہ مت سمجھو کہ وہ ان میں بڑھاپے کے آثار شروع ہو جائیں گے، قیاس مت کرو، یہ دنیا ہے وہ اور ہی معاملہ ہوگا، ہو گیا؟ اچھا، اور یہ بھی ہے حوروں کے بارے میں، دیکھو لغت کی تحقیق عرض کرتا ہوں، حور کے معنی کیا ہے؟ 2 باب سے حور استعمال ہوتا ہے، نصر ینصر اور سمع یسمع۔ فرماتے ہیں سمع یسمع سے آتا ہے تو معنی سفیدی آپ کی بہت چمکیلی ہو اور پتلی نہایت کالی ہو، ایک معنی تو یہ ہو گئے۔ اور نصر ینصر سے یہ ہے کہ جو حیرت میں ڈال دے، یعنی ایسا حسن اللہ عطا کرے گا کہ آپ وہاں پہ حیرت ہو جائیں گے، انتہائی اچھی عجیب چیز ہوتی جبھی تو آدمی حیرت میں ہو جاتا۔ خیر یہ تو بات یاد آ جاتی ہے، اس کو عرض کرتا ہوں۔ اب سنیے آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام رکھا ہوا ہے، جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور جو مانگو گے وہ بھی موجود ہے، یعنی طلب اضطراری ہو یا اختیاری دونوں برابر پوری کر دی جائیں گی۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ انعامات جو جنت میں ملیں گے یہ ایسے نہیں ملیں گے جیسے آج کل سیٹھ لوگ چپراسی کو یا اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں ایسے پھینک کر کے، یا کھانا وانا دیا باسی واسی ایسے پھینک دیا، اس کو تم کھا لو، کچھ کیلے کھائے کچھ کیلا پھینک دیا، نہیں، فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اکرام کے ساتھ مہمانوں کی طرح سے دیں گے۔ نزل مانے مہمانی کی، اور کیوں یہ مہمانی کیوں کریں گے؟ مالک تو مالک ہی ہے، اس کی شان عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے، بوجھ رحمت کے، بعض وقت رحمت کی وجہ سے چھوٹوں کو بھی پیار کر لیا جاتا ہے۔ ماں باپ دیکھو بعض وقت چھوٹے بچے کما کے آتے ہیں باہر سے، ان کے لیے ماں باپ استقبال کے لیے جاتے ہیں، رپورٹ جاتے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہے، اور پھر ان کو لا کر بڑے اکرام سے کھلاتے ہیں۔ تو کیا یہ نعوذ باللہ باپ جو ہے چھوٹا ہو گیا ان سے؟ نہیں، غلبہ محبت اور رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا جو اکرام کریں گے جنت میں وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا درجہ ہم سے بھی بڑھ جائے گا، نہیں، غفور الرحیم، بوجھ میری مغفرت اور شان رحمت کے یہ ہوگا، یعنی بوجھ رحمت کے مجھے پیار آئے گا تمہارے اوپر کہ اکرام کے ساتھ اپنے بندوں کو کھلاؤ۔ انہوں نے بڑے مجاہدے کیے، بڑے غم اٹھائے ہمارے خاطر سے۔